بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے اعمال اور اذکار سے متعلق یہ دوسری تعلیم ہے۔ اس سے پہلے کی تعلیم میں بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے۔ بند کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں تحفے کے طور پہ دیے۔ کس طور پہ دیے؟ زور سے بولیے۔ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اس کو کیا ہے؟ رمضان کو کیا ہے؟ رمضان شہر اللہ۔ کیا ہے اس کو؟ یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ نے بنائے، ساری راتیں اللہ نے بنائی، سب اللہ نے بنائی ہیں۔ سارے دن رات کس نے بنائے؟ جواب میں دن راتوں سے مل کر ہفتہ بنتا ہے، دن راتوں سے مل کر مہینہ بنتا ہے۔ تو دن رات کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو سارے مہینے سارے دن رات اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو، مہینوں میں سے ایک مہینہ اور کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے اپنے لیے اور اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے جس مہینے کو خاص کیا ہے عبادت کے لیے، اچھے کاموں کے لیے، نیک کاموں کے لیے، وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ بولے سارے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے راتیں بھی بہت ساری اپنی عبادت کے لیے رکھی ہوئی۔ وہ کون سی راتیں؟ رمضان کی ساری راتیں۔ رمضان کی دنوں میں اللہ کو سب سے اچھا دن کون سا لگتا ہے؟ بولے زور سے بولیے۔ جمعے کا دن۔ سارے دن اللہ کے ہیں اور سارے دنوں میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن کچھ دن ایسے ہیں اور مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے اور راتوں میں رمضان کی راتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے زیادہ عبادت کریں۔ کیا کریں؟ زیادہ عبادت کریں۔ اس لیے اللہ کے جو نیک بندے، علماء دین، اکابرین، مشائخین، بزرگان دین، جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس چاہت کو بہت اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں اور وہ اپنے اوقات کو بہت زیادہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ وہ اپنے اوقات کو، کیونکہ وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، وہ اللہ کی چاہت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی اللہ کے مقبول بندہ کوئی یہ تو نہیں کہ آسمان سے اترا ہے، وہ ہمارا اور آپ کی طرح ہی ہوتے ہیں نا۔ اللہ کے مقبول بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ کچھ اور کھاتے ہیں روٹی کے علاوہ؟ بولو، یہ وہ انسانوں میں سے نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے مقبول بندے اللہ کے نیک بندوں کو کہتے ہیں۔ وہ ہم میں سے بھی، آپ بھی اللہ کے مقبول بندے بن سکتے ہیں۔ بس کیا کرنا ہوگا؟ جب آپ اللہ کے مقبول بندے بنیں گے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ ہاں، اپنی طرف سے تم بول لو۔ اللہ کے مقبول بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں میں وہ کروں گا۔ بس اگر اذلان آج سے آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، بتاؤ اذان ہو رہی ہے مغرب کی، اس وقت اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ مسجد آ کے نماز پڑھو۔ اور آپ نے اللہ کی چاہت کو دیکھا اور آپ مسجد پہنچ گئے، تو اللہ کے آپ کون بن گئے؟ چلو بھائی اذلان اللہ کا مقبول بندہ ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ سارے کہو ماشاء اللہ۔ مشکل ہے مقبول بندہ بننا۔ میں یہ تو کہہ رہا ہوں مقبول اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، مقبول بندے ہوتے ہیں، وہ ہماری آپ کی طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے آپ کی طرح کے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ بولا وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ بھائی رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، تو اس مہینے میں آپ بتائیں اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں؟ کھڑے ہو کے بتائیں۔ دن میں کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ روزہ رکھو۔ کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی چاہت کیا ہے رمضان کے مہینے میں؟ دنوں میں آپ نے روزہ رکھا ہے؟ روزہ رکھا آپ نے؟ بتائیں۔ تو آپ اللہ کے مقبول بندے ہو گے۔ چلو بھائی سارے ماشاء اللہ بولو، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ ادھر دیکھو ماشاء اللہ، قاری صاحب اللہ کے مقبول بندے بن تو مشکل ہے اللہ کا مقبول بندہ بن۔ بولو سارے۔ بھائی رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ تہجد، سحری کے وقت میں تہجد پڑھو، دعائیں مانگو۔ تو آپ میں سے کون سا بچہ ہے جس نے آج تہجد بھی پڑھی اور دعا بھی مانگی؟ صرف وہی ہاتھ کھڑا کرے جس نے آج صبح فجر میں سحری میں اٹھ کے تہجد پڑھی۔ کھڑو جو صحیح عامر ماشاء اللہ۔ اور بھی آپ نے تہجد پڑھی تھی صبح سحری میں اٹھے تھے آپ؟ ماشاء اللہ۔ تہجد کی کتنی رکعت پڑھی آپ نے؟ 4 ماشاء اللہ۔ اور دعا کری آپ نے؟
چلو قرآن بھی پڑھا پڑھا تھا فجر کے بعد. چلو ماشاءاللہ. دیکھو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ رمضان کی سحری کے وقت کیا چاہتے ہیں کہ سحری بھی کھاؤ اور اس وقت دعا بھی کر لو, تہجد بھی پڑھ لو. تو انہوں نے وہ کام کر لیا. تو یہ کیا ہو گیا اللہ کے. چلو بھائی ماشاءاللہ بولو سارے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بننا مشکل ہے, نیک بننا مشکل ہے. بس ہم نے یہ دیکھنا ہے, ازمیر آپ بھی سنیں اور سنیں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں. اب بتاؤ ذرا, جس وقت آپ کے ہاتھ میں موبائل یا ٹیبلٹ ہو اور اس وقت آپ گیم پب جی اور کارٹونز وغیرہ یا کچھ بھی دیکھ رہے ہو, یہ اذان ہو رہی ہو اور آپ موبائل ٹیبلٹ پہ آپ میچ دیکھ رہے ہو جیسے آج کل پی ایس ایل آ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے خلاف کام کرے تو وہ اللہ کا نیک بندہ ہے یا اللہ کا نافرمان بندہ ہے؟ نافرمان بندہ ہے. تو بھائی بتاؤ کل کس کس نے میچ دیکھا ہے؟ سچ بتاؤ. اچھا کل کس نے موبائل میں گیم کھیلا ہے؟ ہاں ازنان موہت کھڑے ہو, آپ نے کل موبائل میں گیم کھیلا ہے, تو یہ اللہ کی چاہت کے مطابق کام کیے, اللہ کی چاہت کے خلاف کیے, تو آپ اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہو گئے, نیک بندوں میں سے, گنہگاروں میں سے, نافرمانوں میں سے. تو بھائی سب بولے استغفر اللہ. غلط کام ہو گیا نا. غلط کام پر کیا کہا جاتا ہے؟ تو جو دیکھو اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہٹ کر کام کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ گناہ کا کام ہوگا. اب انہوں نے غلط کام کیا اور ان کی اچھی بات یہ کہ انہوں نے بتا بھی دیا, سچ بتایا نا. اچھی بات کیا ہے ان کے اندر؟ بولو سارے بولو, اچھائی کیا ہے ان کی؟ چھپایا نہیں انہوں نے. اگر یہ کہتے موبائل میں گیم کھیلے بھی اور کہتے میں نے نہیں کھیلا تو پھر کیا ہوتا؟ ڈبل گناہ ہوتا. پھر کیا ہوتا؟ ڈبل گناہ ہوتا نا, ڈبل ہو جاتا. کہ ایک تو غلط کام کیا, اس کو چھپا رہے ہیں, اس کو بتا نہیں رہے, جھوٹ بول رہے ہیں میں نے نہیں کھیلا. تو انہوں نے ماشاءاللہ سب بتا دیا, سچ بتا دیا. اپنے بڑوں کو بتانا چاہیے نا, بڑوں کو. تو بتاؤ اب اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہٹ کر کام کرنا کیا ہوتا ہے ایان؟ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سنو نا یار غور سے بھائی. اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہٹ کر ہم اگر کام کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نافرمانی, گناہ. دیکھو نا رمضان کے مہینے میں یا کوئی بھی مہینہ ہو, کوئی بھی دن ہو, موبائل اور ٹیبلٹ پہ گیمز, پب جی وغیرہ, کارٹونز اور ویڈیوز دیکھنا, یہ اللہ کی چاہت کے خلاف ہے یا اللہ کی چاہت کے مطابق ہے؟ اس کام سے اللہ خوش ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں؟ اس کام سے اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی, ناراضگی ملے گی؟ اس کام سے اللہ کی مدد ملے گی, اللہ تعالیٰ کی مدد سے محرومی ملے گی؟ تو بھائی جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہوں وہ کام اچھا ہے برا ہے؟ جب کوئی برا کام کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے نافرمان. ہم کیا ہو جائیں گے؟ زور سے بولیے. جب ہم کوئی برا کام کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اور جب کوئی اچھا کام کریں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ ہم اللہ کے نیک بندے, اللہ کے. ہاں حسین, جب کوئی ہم اچھا کام کریں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اللہ کے نیک بندے. تو بھئی رمضان کا مہینہ کس کام کے لیے؟ نیک کاموں کے لیے, برے کاموں کے لیے؟ زور سے بولیے, ذرا زور سے بولیے, میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو؟ تو نیک کاموں میں یہ پتنگ بازی شامل ہے؟ بولے, نیک کاموں میں موبائل ٹیبلٹ پہ گیم شامل ہے؟ نیک کاموں میں اچھا کرکٹ کھیلنا کوئی نیک کام ہے؟ بولو سارے بولو. یہ پی ایس ایل میچ دیکھنا نیک کام ہے؟ تو رمضان کے مہینے میں تو نیک کام کرنا ہے, آپ لوگ تو نیک کام نہیں کر رہے. ہاں بھائی بتاؤ, آپ نے کیا نیک کام کیا؟ بتاؤ کھڑے ہو کر, جلدی کھڑے ہو کر بتاؤ آپ نے کیا اچھا کام کیا جس سے ہم آپ کے بارے میں مبارکبادی لگائیں, استغفار کروائیں. کیا کیا آپ نے؟ ماشاء اللہ ترائی پڑھا رہے. یہ جو ترائی پڑھائے گا وہ تو پوری 20 رکعت ہی پڑھائے گا, پوری 20 رکعت. ماشاء اللہ کتنے بارے پڑھ رہے ہو زانا؟ دیکھو ماشاء اللہ, ماشاء اللہ بولو سارے. تو رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو کون سا کام پسند ہے؟ زور سے بولیے. رمضان کے مہینے میں, اچھا یہ عام دنوں میں بھی عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا کام اللہ کو پسند ہے؟ عام دنوں میں پڑھتے ہیں تراویح؟ صرف یہ رمضان کی عبادت ہے. تراویح کس کی عبادت ہے یہ؟ تو رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ بستر پہ جا کے سونا, بازاروں میں گھومنا, خریداری کرنا, شاپنگ کرنا, چپل خریدنا, پھر کیا پسند ہے؟ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ, بہت سارے بچے, سفیان, بہت سارے لوگ, بہت سارے بچے ہمیں بازاروں میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں عشاء کی بات کا اچھا کام کیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ تراویح پڑھا رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے, پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ تو بہت اللہ کے نیک بندے ہیں. تو سارے ماشاءاللہ بولو.
ایک اور دفعہ بولو نا, زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ. تو رمضان کے مہینے میں ایک اور نیک کام پتہ چل گیا. ابراہیم آپ کو پتہ ہی نیک کام, عشاء کے بعد کا نیک کام پتہ آپ کو, آپ کرتے ہیں پوری طرح ہی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. کہاں پڑھ رہے ہو ابراہیم؟ گلی, ہاں مدینہ مسلم. کون پڑھا رہے ہیں وہاں پہ؟ بھائی پڑھا رہے ہیں, پکی بات ہے. پوری 20 رکعتیں پڑھتے ہیں؟ کتنی رکعتیں بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں؟ شاباش, کھڑے ہو جاؤ, شاباش. عشاء کے بعد کا ایک نیک کام ہے جو ابراہیم ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں, سارے ماشاءاللہ کہیں. ابراہیم کر رہے ہیں نا, ابراہیم نیک بن گئے نا, نیک بن گئے نا. نیک کام کرنے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھو کتنی بڑی بات ہے. تو رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد کا نیک کام کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیں. تو سارے بچے پڑھ رہے تھے ابھی؟ پوری پڑھ رہے, آدھی پڑھ رہے, کھڑے ہو کے پڑھے, بیٹھ کے پڑھ رہے؟ بیٹا دیکھو یہ بات, میری بات ہمیشہ یاد رکھنا. باتوں پر عمل کرو گے تو کامیاب انسان بنو گے, باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو کامیاب انسان کبھی نہیں بن سکتے, کبھی بھی. زور سے بولیں, زور سے بولیں. جب تک کہ آپ کو جو باتیں سکھائی جا رہی ہیں ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کیا بن جائیں گے؟ ایک اچھے انسان. تو یہ رمضان کی تعلیم کا ایک موضوع تھا جس کو ہم یہی موقف کرتے ہیں, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. اب آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے اور سب نے اللہ کی مرضی والے کام کرنے ہیں انشاءاللہ. بولو سارے